السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کا وہ خطرناک ترین موڑ آ گیا کہ جس میں اسرائیل کی بھیانک سازش ہے کہ عرب ممالک کو ایران کے ساتھ لڑا دیا جائے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر ایران کی آئل فیلڈ پہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ عرب وزرائے خارجہ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ امریکہ اور اسرائیل فلسطین کی ریاست کو بحال کریں تاکہ خطہ میں دیر پا امن، پائیدار امن ممکن ہو سکے؟ امریکہ کے پاس اس وقت 4 آپشن ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اور اس سے کیا نتائج ممکنہ طور پہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ آج ہم انہی موضوعات پہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک افسوسناک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایران کا آئل فیلڈ تباہ ہو یا گیس فیلڈ تباہ ہو تو وہ بھی مسلمانوں کا نقصان ہے۔ قطر یا کویت میں آئل فیلڈ جلائے جائیں تو وہ بھی مسلمانوں کا ہی نقصان ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل نے جو جنگ ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے قاسم سلیمانی کے قتل سے آج تک جو بھی انہوں نے ڈیزائن کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اسی پہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جو ایک انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اور ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا، اور خاص طور پہ جو یہودی تھنک ٹینکس ہیں ان کا جو ایک مشترکہ اسٹڈی تھی، اس کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو امریکنز جنگ ہے اسرائیل اور امریکہ کی، یہ اس طرح کی نہیں ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایران کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، یہ ساتھ ساتھ عرب ممالک کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ عرب ممالک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ان کا معاملہ وہ ان کا تنازع ایران کے ساتھ ہے کیا۔ ایران نے ایک ہی سٹینڈ لیا، ایک ہی ان کا سٹانس تھا کہ فلسطین کی ریاست بحال ہو۔ فلسطین کی سرزمین پہ جو ناجائز قبضہ یہودیوں نے کر رکھا ہے، اسرائیل جو ناجائز ریاست وہاں پہ قائم ہے، اس کو تباہ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اگر ایران کی طرف سے یہ باتیں متعدد مرتبہ سامنے آئی ہیں کہ فلسطین کی ریاست بحال کی جائے، فلسطینیوں کو ان کا حق حکمرانی دیا جائے، ان کو آزادی سے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق دیا جائے، تو ایران کے لیے یہ کافی تھا کہ اگر فلسطین کی ریاست بحال ہو جاتی ہے، اگر فلسطینی اپنی ریاست کے، اپنی زمین کے مالک ہو جاتے ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جانا تھا، یہ مسئلہ ختم ہو جانا تھا۔ ایران کے لیے کوئی جوازیت نہیں تھی کہ وہ جنگ کی تیاریاں کرے یا وہ کسی طرح کا اختلاف اس خطہ میں پیدا کر سکے۔ لیکن چونکہ امریکہ اور خاص طور پہ جو یہودی وہاں پہ بڑے تاجر ہیں، جو یہودی صنعت کار ہیں، جو یہودی بلینئرز ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھے۔ یہ چھوٹا سا اسرائیل انہیں من کو نہیں بھا رہا تھا۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا اسرائیل ہو کہ جس کی سرحدیں دجلہ اور فرات تک پہنچیں۔ یہ ساری خرابی ہے، اور اس گریٹر اسرائیل کی راہ میں ایران رکاوٹ تھا۔ اب انہوں نے جو ڈیزائن کیا جنگ کا، امریکنز اور اسرائیلیوں نے مل کے، اس میں انہوں نے ایک ہی لمحے میں دونوں طاقتوں کو ختم کرنے کی ٹھانی، جس میں سب سے پہلے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا، اور عربوں کو ساری زندگی وہ بتاتے رہے ایران آپ کا دشمن ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کا اصل دشمن تو اسرائیل ہے، جس نے غزہ میں آپ کے بھائی، آپ کے سگے 1 لاکھ کے قریب قتل کر دیے، 1 لاکھ کے قریب شہید کر دیے، جو لبنان سے لے کے شام تک ہر جگہ پہ اپنی مرضی سے بمباری کرتا پھرتا ہے، جو گنڈا ہے، جو جگہ ہے علاقے کا، جو مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا بدماش ہے، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا۔ اب عرب یہ سمجھنے میں بھی عربوں کو غلطی لگی کہ عرب یہ سمجھ نہیں پائے کہ امریکہ ہمارا تحفظ نہیں کر سکتا، ہم ایک ہی تحفظ ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں، وہ تحفظ کا راستہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ صرف یہی تحفظ تھا جو عرب سمجھ نہیں پائے۔ چونکہ عربوں کے بھی معاملات اور طرح کے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں، چونکہ ان کا سارا کاروبار، ان کے لاس ویگاس تک ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں۔ اس وقت عرب وزرائے خارجہ نے جو اجلاس کیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس اجلاس میں ایران کی مذمت کرتے، ایران کو دھمکی دیتے،
لیکن اس سے پہلے کیا عرب یہ مناسب نہیں تھا کہ عرب امریکہ سے کہتے، اسرائیل سے کہتے یار اپنے یہاں سے یہ اڈے شڈے ختم کرو، یہ چیزیں اٹھاؤ، اپنے واپس چلے جاؤ، ہمیں اپنی مرضی سے زندہ رہنے دو، ایران ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہونے دو، آپ نکلو یہاں سے. اگر عرب یہ کہہ دیتے، امریکہ اور اسرائیل وہاں سے نکل جاتے، تو ایران کے پاس حملہ کرنے کی جو اذیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایران حملہ کر ہی نہیں سکتا. ابھی جو اسرائیل نے ایران کی گیس فیلڈ پہ حملہ کیا، ایران نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ اگر میری آئل فیلڈ پہ یا گیس فیلڈ پہ حملہ ہوگا تو میں جواب دوں گا. اسرائیل سے لے کے عرب کے جہاں جہاں بھی اسرائیلی اور امریکنز مفادات ہیں وہاں پہ میں حملہ کروں گا. اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتا تھا کہ ایران کے اوپر آپ حملہ کرو گے، آپ اس کے آئل فیلڈ پہ گیس فیلڈ پہ حملہ کرو گے تو وہ جواب دے گا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل نے مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا تھا، اور قطر کو بھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ حملہ ہو گیا ہوا ہے، تو اب یہ اگر دوبارہ ایران نے اب اسرائیل حملہ نہیں کرے گا. اسرائیل آپ کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا ہی نہیں ہے. اسرائیل اور آپ کا جوائنٹ وینچر ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا. آپ کا جوائنٹ وینچر ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ گریٹر اسرائیل بنے، مسلمان خلیجی ممالک، عرب ممالک ان کے غلام ہوں. یہ آپ کا جوائنٹ وینچر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آپ متعدد انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہو کہ اسلام ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں. اور آپ کی جو فوج ہے وہاں پہ تو یہ باقاعدہ طور پہ فوج کی گاڑیوں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کافر. اور پھر آپ اسلام کو، مسلمانوں کو ختم، آپ تو کروسیڈ والی سٹوری پہ ہو. آپ تو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو. اب جو مسلمان اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے وہ بعد میں پچھتائیں گے. ابھی یہ جو حملے ہوئے وہاں پہ عرب وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تو اس میں بہت ہی اچھا تھا کہ عرب وزرائے خارجہ امریکہ اور اسرائیل سے مطالبہ کرتے کہ آپ فلسطین کی ریاست بحال کرو. یہ سارے فتنے، فساد، یہ جنگیں، یہ سارا انتشار ختم ہو جائے گا. اور ایران کے پاس تو کوئی جوازیت ہی نہیں رہے گی کہ جب فلسطین کی ریاست بحال ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد تو جنگ کی تو کوئی کہانی رہی ہی نہیں. یہ پورا خطہ ترقی کی طرف چلا جائے گا، ہم بھی سکھ کا سانس لیں گے اور ایران بھی سکھ کا سانس لے گا. پورا خلیج جو ہے اور ایران جو ہے وہ سارے بالکل ایک اطمینان کی زندگیاں وہاں پہ آ جائیں گی. اسرائیل کو یہ اب موقع مل رہا ہے کہ اس نے ایران اور عرب ممالک کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے. بجائے اس کے کہ آپ امریکہ اور اسرائیل سے وہ والے مطالبات رکھو کہ جن سے امن قائم ہو، جن سے مسلمان بچ سکے، آپ کہتے ہو کہ ایران پہ ہم حملہ آور ہوں گے. آپ حملہ ایران پہ کریں، یہ ہوگا. امریکہ اور اس کے اتحادی مل کے ایران پہ چڑھ دوڑیں گے، یہ ہوگا، یہ ہونا ہے، یہ ہر صورت میں ہونا ہے، چونکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ مفاد بھی ہے اور انہوں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ یہی ہے اور اس میں یہ ہوگا. لیکن ابھی اس سے آگے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو اس وقت 4 آپشن رہ گئے ہوئے ہیں ٹوٹل. ایک آپشن یہ ہے کہ امریکہ بمباری جاری رکھے، امریکہ ایران کی لیڈرشپ کو ختم کرتا جائے، انہیں شہید کرتا جائے، امریکہ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دے. کر رہا ہے بالکل کر رہا ہے. 5000 پاؤنڈ وزنی بم امریکہ گرا چکا. اس سے زیادہ اور انفراسٹرکچر یا ایران کو تباہ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دنیا کا سب سے بڑا بم گرایا جا چکا ہے، مزید بھی گرائے جائیں گے. انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اربوں کھربوں روپوں کی پراپرٹیز تباہ ہو رہی ہیں. شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں افراد اس وقت ہاسپٹلز میں. یہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. بمباری ہو رہی ہے. اگر یہ بمباری آپ اور بھی کافی عرصہ جاری رکھیں تو جرمنی کے وزیر خارجہ کی بات کو ضرور یاد رکھیں. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس سے ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی یا ایران کی رجیم چینج ہو جائے گی. ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے تو لوگوں کو اور زیادہ ان کے اندر جذبہ آتا ہے، اس سے تو لوگ اور زیادہ اس رجیم کے ساتھ یا اس سسٹم کے ساتھ جڑتے ہیں کہ جسے امریکہ گرانا چاہتا ہے. اور یہ اس وقت تک جو دنیا کی دستیاب تاریخ ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بمباری کر کے کسی ملک کو فتح کیا ہو. دوسرا آپشن جو امریکہ کے پاس موجود ہے، بوٹس آن دی گراؤنڈ. یہ وہ والا آپشن ہے کہ امریکہ وہاں پہ اپنی فوج بھیجے اور وہ فوج جا کے
طاقت کے جملہ مراکز پہ، وہاں پہ اسمبلی پہ، جو بھی وہاں پہ طاقت کے مراکز ہیں، ایوان صدر ہے یا ایوان وزیر اعظم ہے یا جو بھی پارلیمان ہے، اس پہ قبضے کر لے امریکن فوج، تو یہ بوٹس آن دی گراؤنڈ کا جو ایک دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے. لیکن یہ کبھی ممکن نہیں ہے. امریکہ کبھی بھی اپنی فوج وہاں پہ نہیں بھیجے گا ایران میں، چونکہ اسے یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کون سی قوم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ لڑنے میں اور مرنے میں انہیں کتنا مزہ آتا ہے. 6 لاکھ ایران کی آرمی ہے جو مسلح بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ تقریباً 30 سالوں سے 40 سالوں سے وہ اسی انتظار میں کہ کبھی ہمیں اللہ پاک وہ موقع فراہم کرے کہ ہم امریکہ کے سامنے کھڑے اور اس کی آرمی کے ساتھ لڑیں. امریکنز یہ جانتے ہیں کہ وہ مرنے والی قوم ہے، وہ مارنے والی قوم ہے، وہ اس طرح کی قوم نہیں ہے جو ڈر جائے یا جس کے لیے یہ کوئی معنی رکھتا ہو کہ میں مر جاؤں گا تو بڑی اس میں کوئی قیامت آ جائے گی. نیور ایور. بوٹس آن دی گراؤنڈ امریکہ نہیں جائے گا، لیکن اب امریکہ اپنے اتحادیوں کو بھیج سکتا ہے، اور وہ اگر جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی جو ہوگا وہ بھی یہ دنیا دیکھے گی. اسی ایج میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اب امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ایران کا جو جغرافیہ ہے اس میں داخلے کے صرف 3 راستے ہیں. ایک، آپ بلوچستان سے نکل کے تفتان سے ایران میں داخل ہو جاؤ، پاکستان ایک راستہ ہے، اس کے بعد عراق دوسرا راستہ ہے، اور پھر تیسرا راستہ ترکیہ ہے. اب یہ تینوں ملک شاید ایسا ممکن ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تینوں یا دونوں ملک کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے، کبھی بھی اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے کہ ہماری زمین پہ آپ پاؤں رکھو اور یہاں سے گزر کے آپ ایران پہ جا کے حملہ کرو، چونکہ انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے اور انہیں یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، اور اگر یہ جنگ چھڑ گئی، ہمارے فوجی یا امریکن فوجی ہماری زمینوں سے گزر کے، ہمارے ملک سے گزر کے ایران میں گئے تو یہ امن ختم ہو جائے گا، ہمارے ملکوں کا امن بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ امریکن جو ہے وہ وہاں پہ اپنے فوجی وہ وہاں پہ بھیج سکیں. اب تیسرا آپشن جو امریکہ کے پاس موجود ہے وہ ہے، جس طرح سے اس نے ونیزویلا میں ایک آپریشن کیا، تو ایسا ایک آپریشن کر کے وہاں سے یورینیم اٹھا کے لے جائیں. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کو جھوٹ بول رہا ہے، خیر اس کے جھوٹ پہ امریکہ میں بھی لوگ اب یقین نہیں کر رہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے اور وہ یورینیم جو ہے وہ اس نے رکھی ہوئی ہے بس ایٹم بم بنانے کے لیے، کل بنا کہ آج بنا ہی بنا. ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا بھر کی جو معتبر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، اور آیت اللہ علی خامنہ یہ فتویٰ دیے ہوئے تھے کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ احمد مجتبیٰ جو نئے سپریم لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایٹم بم بھی بنانا چاہیے تاکہ ہمارا تحفظ ہو سکے، لیکن فی الوقت ایسا نہیں تھا. ابھی وہ یورینیم وہاں سے اٹھا کے لے جائیں. تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کمانڈوز امریکہ اتارے اور وہ یورینیم اٹھا کے لے جائے، لیکن ایران ونزویلا نہیں ہے کہ اس کا صدر اٹھا کے لے جایا جائے یا یورینیم اٹھا کے لے جائی جائے اور وہاں پہ کوئی رد عمل نہ آئے. یہ بھی ممکن نہیں ہے، ممکن یہ بھی نہیں ہے. ایک اور آپشن ان کے پاس ہے، اور وہ اس پہ جو ہے وہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی اس پہ، جیسے کہ لینڈسے گراہم جو اس کے قریبی ہیں وہ بھی اس پہ ہیں کہ جو ایران کی 90% سے زائد تیل کی پیداوار والا جزیرہ ہے خار، اس پہ قبضہ کر لیا جائے. اس پہ یہ ورکنگ کر رہے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کر رہا ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں اور اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ اسے یوز کریں کہ اس پہ قبضہ ہو گیا، اب ہمارا تو ہمارے ساتھ بیٹھو، بات کرو، یہ کرو وہ کرو، یونیم ہمارے والے کرو، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی. یہ اس پہ زیادہ ان کا فوکس ہے کہ ہم اس پہ قبضہ کر رہے ہیں، اس جزیرے پہ جسے ایران کے تاج کا ہیرا کہا جاتا ہے. اس جزیرے پہ قبضہ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کوئی بھی بارگین کر سکیں. یہ جزیرہ ایران کی جو جغرافیائی وحدت ہے اس سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے. یہ بالکل ایران کے ساتھ متصل نہیں ہے، یہ دور ایک جزیرہ ہے، 250 سے بھی شاید زائد کلومیٹر دور ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو امریکہ کو یہ ایک طرح سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ قبضہ کرنے سے ہم ایک اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے اور پھر ہم بارگین کر جائیں گے. اب یہ اس جزیرے پہ امریکن فوج اترتی ہے اگر، تو اس کے ساتھ بھی
ایسا آسانی سے نہیں ہے کہ وہ اتر جائے گی اور وہاں پہ وہ سٹینڈ کر جائے گی یا وہاں پہ وہ بیٹھ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایران نے جو سوچ کے رکھا ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی دن میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ایران کے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ تباہ کر دی، یہ جو یورینیم ہے یا ایٹمی جو صلاحیت ہے وہ تباہ کر دی، لیکن ایران تو میزائل برسائے جا رہا ہے۔ ایران کے میزائل اور ڈرونز جو ہے وہ آئے روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو دوسرا اس نے کہا تھا کہ ہم فاتح ہیں ایران میں، تو وہ فاتح نہیں ہیں۔ ایران کے لیے یہ فتح کے معنی ہر دنیا کے ہر ملک کے لیے اور خاص طور پہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ امریکہ اسرائیل کے لیے ایران میں فتح کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا پوپٹ بٹھا لیں، جیسے کہ انہوں نے وینزویلا میں بٹھایا، جیسے کہ انہوں نے کئی دنیا کے کئی ممالک میں، اسلامی ممالک میں، دیگر میں اپنے پوپٹ بٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ ایران میں اپنا پوپٹ بٹھا لیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ فتح ہے۔ اب ایرانیوں کے لیے کیا فتح ہے؟ ایرانیوں کے لیے کامیابی، کامرانی، فتح صرف یہ ہے کہ وہ اپنا نظام حکومت اور جو وہاں پہ ولایت فقیہ کا نظام ہے، جو وہاں پہ ایک نظام چلا آ رہا ہے، اس کو بچا لیں اور اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدیں بچا لیں۔ ایرانیوں کے لیے یہ فتح ہے۔ یہ دنیا میں ہر بندے کو جس میں عقل فہم وہ تھوڑا بہت بھی اگر وہ سوچ سکتا ہو تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایران جا کے امریکہ پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ ایران، یہ تو یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ پہ ایران حملہ کرنے والا تھا۔ کس قدر امکانہ بات ہے؟ ایران بھلا امریکہ پہ کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ایران وہاں پہ اسرائیل پہ کچھ ایسے بم ایسے برسا سکے یا وہاں پہ فوج اپنی بھیج سکے جو وہاں پہ قبضہ کر سکے، تو اسرائیل وہ امریکہ پہ جا کے وہ قبضہ کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل امکانہ باتیں ہیں۔ اور ایران امریکہ پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ ایران اسرائیل پہ 2000 کلومیٹر جس کی فضائی حدود بنتی ہے وہاں پہ بھی جا کے قبضہ نہیں کر سکتا، چونکہ ایران بہت دور ہے، وہ عجمی ہے، وہ عرب میں بھی موجود نہیں ہے کہ جو جا کے اسرائیل اس کے پڑوس میں تو وہاں پہ فوج اتارے اور فوج گھسا دے اور اس کے ساتھ سرحدیں مل رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایران کسی پہ قبضہ کرے گا۔ ایران یہ کرے گا، وہ اپنی جغرافیائی وحدت کو اگر بچا لیتا ہے، اپنا نظام بچا لیتا ہے تو یہ ایران کی فتح ہے۔ اس وقت یہ صورتحال لمحہ بلمحہ ایک نئے موڑ اور نئے رخ پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عرب ممالک کو، پاکستان کو اور ترکیہ کو، ان سب کو اس وقت ایک کلیدی کردار ادا کرنا ہے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایران ختم ہو جائے گا تو عرب ممالک زیادہ سے زیادہ اگر ٹک سکیں گے تو 2-4 ماہ، اس سے زیادہ وہ ٹک نہیں سکتے، چونکہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ مشترکہ اور متفقہ یہ سٹڈی ہے اور ان کی حکمت عملی ہے، ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ جس قدر جلد عرب حکمران یہ سمجھ لیں گے، اس قدر جلد ہی امریکہ کو یہاں پہ شکست اور اسرائیل کو شکست کا سامنا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔